أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب. اللهم صل على محمد ارباب اعظم معزز سامعین اور اسلام، گزشتہ مجلس میں کچھ معلومات پیش کرنے کی سعادت کی گئی تھی. اسی سے منسلک آج کی گفتگو اور اسی آیت کہ جسے گزشتہ مجلس میں سرمایہ سخن قرار دے کے آپ کی سماعت کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. لہذا اسی آیت کے ذیل میں جو قرآن مجید کی 13ویں سورت ہے اور اس سورت کی 43ویں آیت ہے، جس سورت کا نام ہے سورہ رعد. سورہ رعد میں پروردگار کافروں کے نظریے کو بیان کر رہا ہے. ذرا سی گفتگو ہے بس ہمارے جانے میں. اگر آپ کی توجہ موجود رہی تو انشاءاللہ بہت ہی مختصر سے دور میں کچھ معاملات آپ کی سماعت کی نظر کر دیے جائیں گے. سورہ رعد میں پروردگار عقیدہ کفار بتا رہا ہے کہ کفار کا نظریہ کیا ہے. اب جہاں یہ نظریہ پایا جائے گا سمجھ جائیے گا وہاں مسلمانوں کا دور دور تک کوئی تعلق نہ ہوگا. جہاں یہ نظریہ پایا جائے گا. نظریہ کفار کیا تھا؟ کفار کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. یہ جو قرآن مجید میں لفظ یقول آیا ہے یہ پہلے مضارع کا صیغہ ہے. پروردگار نے تا قیامت آنے والے کفار کے نظریے کو بیان کیا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا. وہ لوگ جو کفار ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے لست مرسلا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. وجہ ہے آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. تو اب اللہ کے رسول کو رسول ثابت کرنے کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو، ان کافروں سے کہہ دو. کیا کہہ دو؟ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ میری رسالت کے لیے کافی ہے. ومن عنده علم الکتاب، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. یعنی اللہ لا شریک ہونے کے باوجود اگر رسول کی نبوت کی گواہی کے لیے علی کو شریک کر رہا ہے، کہ نبی کی نبوت کی گواہی ہو جائے. اور میں نے عرض کیا کہ نبی کی نبوت کی گواہی وہی دے گا، گواہی وہی دے گا جو آئی وٹنس ہو، کہ جو چشمدید ہو. بھائی گواہی دینے کے لیے آپ
موقع واردات کے بارے میں پوچھتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں. جو آئی او آفیسر ہوتا ہے وہ انویسٹیگیشن کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا کیا دیکھا. تو جو دیکھا ہوتا ہے میں کچھ الفاظ اس لیے بھی آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے محترم برادر ایڈوکیٹ صاحب نے جس عقیدت سے فرش عطا بچھایا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اسی سے ریلیٹڈ کچھ گفتگو اور کچھ معلومات بھی آپ کی سماعت کی نظر کر دی جائیں تاکہ آپ کو اہمیت عظمت رسول سمجھ میں آئے. میں نے عرض کیا کل کی مجلس میں سارے فرقوں کا دار و مدار، جتنے بھی فرقے آج اسلام میں بن رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے بن رہے ہیں کہ کائنات کے رسول کو سمجھا نہیں گیا. اگر کائنات کے رسول کو سمجھ لیا جاتا، کائنات کے رسول کی حقیقی طور پر پیروی کر لی جاتی تو آج سارے فرقے جو ہے وہ ختم ہو جاتے. صرف ایک رسول کی امت ہوتی. آج جو 73 فرقے مسلمانوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ سرکار نے خود فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، لیکن ان 73 فرقوں میں صرف ایک ناجی ہوگا، ایک نجات پانے والا ہوگا، باقی سب کے سب جہنمی ہوں گے. میرے ساتھی میں کائنات کے حبیب فرما رہے ہیں کہ اس 73 فرقوں میں ایک جو ہے وہ جنتی ہوگا، ایک کامیاب ہوگا، ایک فرقہ فائز ہوگا، باقی 72 فرقے جو ہیں وہ ناری ہوں گے، جہنمی ہوں گے. اب آپ چاہیے کسی بھی فرقے کے پاس جائیے، ہر فرقے کا ماننے والا یہی کہے گا کہ وہ ناجی فرقہ جو ہے وہ میں ہوں، وہ کامیاب فرقہ جو ہے وہ جنتی فرقہ جو ہے وہ میں ہوں. بھائی ہر فرقے کا دعویٰ یہ ہے اور دعوے کو ثابت کرنے کے لیے وہ کوئی ہریرہ کی روایت نہیں سنائے گا بلکہ وہ بھی قرآن کی آیات سنائے گا کہ بھائی یہ دیکھیے یہ قرآن کی آیات ہے، یہ ہمارا فرقہ ہے، یہ ہمارے فرقے کے عقائد کے استدلال کو پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے. قرآن کا یہ سورہ، قرآن کی یہ آیت، ہر کوئی قرآن سے اپنے فرقے کو ثابت کرے گا تاکہ وہ فرقہ سامنے آ جائے جسے کائنات کے رسول نے فرمایا کہ یہ فرقہ ناجی ہے، یہ فرقہ کامیاب ہے. تو ہمیں اب اس سے کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی دشمنی نہیں. بھائی ہمیں وہ فرقہ دیکھنا ہے کہ جسے سرکار نے خود کہا ہو کہ یہ فرقہ کامیاب ہے. اب مجھے نہیں پتا، صحیح بخاری جا کے دیکھیے، سنن ابن ماجہ جا کے دیکھیے، تاریخ طبری اٹھا کے دیکھیے، سرکار کا فرمان آپ کو ملے گا یا علی انتا وشیعتوں کا هم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے چاہنے والے کامیاب ہوں. علی آپ اور آپ کے چاہنے والے کامیاب ہیں. اب ہمیں زیادہ زحمتیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ذکر علی کو چھیڑنا ہے اور چہرے کو دیکھنا ہے. اگر چہرہ شاداب ہو جائے تو سمجھ جائیے گا کہ مومن ہے. اگر چہرے پر بل آنے لگے جڑیے گا. میں کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں. کائنات کے حبیب کو اگر سمجھ لیا جائے، اگر اطاعت رسول کر دی جائے، پیروی سرکار ختم مرتبت کو انجام دے دیا جائے تو ساری دشمنیاں ختم، ساری لڑائیاں ختم، سارے نفرتیں ختم. کیوں؟ کیونکہ سرکار کے امتی بننا ہے، کائنات کے حبیب کا فالوورز بننا ہے، کائنات کے حبیب کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے. بھائی سرکار کو جس نے مان لیا، بھائی جڑیے گا، میرے قریب ہو جائیے گا. پیغام آپ کی سماعت کی نظر میں رکھنا، جس نے سرکار سے اپنا رشتہ جوڑ لیا، سمجھ جائیے گا کامیابی اس کا نصیب، کامیابی اس کا مقدر. اب آپ نے سنا بزم رسالت میں سائل آیا، آپ نے کہا یا رسول اللہ اولاد نہیں، یا رسول اللہ اولاد نہیں. سرکار خاموش. پھر کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اولاد نہیں ہے، اولاد ہو جائے. سائل دعا منگوانے کے لیے کائنات کے حبیب کی
بارگاہ میں آیا، کائنات کے حبیب خاموش ہیں، جبریل آئے، فرمایا اللہ کے رسول اس کے حق میں دعا نہ کیجیے گا، رحمت للعالمین ہے سرکار، عالمین کے واسطے رحمت بن کے آئے۔ یہ قرآن میں ہے نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے واسطے رحمت بنا کر۔ اب جو رحمت بن کے آیا ہو، جو مجسمہ طے کرے رحمت ہو، اس کی بارگاہ سے کوئی خالی جائے تو کیسے جائے؟ وجہ کیجیے گا، بار ہو بارہا سینکڑوں مرتبہ آپ نے یہ واقعہ سنا کہ زائر آیا، راہب آیا، آگے کہا کہ میرے مقدر میں اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد دیجیے۔ جبریل نے امین آئے، فرمایا یا رسول اللہ اس کے حق میں دعا نہ کیجیے گا، اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ پھر دعا کے لیے کہا اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ پھر دعا کے لیے کہا دعا کے لیے کہا سرکار ہے خاموش، اتنے میں فضائل پیغمبر وفا کا نزول ہوا، امام حسین آئے اور دیکھا کہ اولاد کی دعا کے لیے کہا جا رہا ہے اور سرکار ہے خاموش، سرکار ہے خاموش۔ امام حسین آگے بڑھے اور کہا ہم نے تجھے ایک بیٹا دیا۔ کائنات کے حبیب نے فرمایا اے میرے فرزند ارجمن اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ آج آپ اس اہم واقعے سے ایک اہم نقطہ لے کر اٹھیے گا کہ لوگ کس طرح سے اس بات کو گھماتے ہیں اور اس بات سے غلط نتیجے کی طرف ہمارے مومنوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ شان رسول کائنات کے حبیب کی عظمت، اتنا بلند و بالا رسول وہ اولاد نہیں دے۔ اور حسین آئے، ہم نے ایک اولاد دی، دو اولاد دی، تین اولاد دی، یہاں تک کہ 7 اولادیں امام حسین نے دی۔ آخر ہوا تو ہوا کیا؟ معاملہ کیا ہے؟ بھائی سرکار کائنات کے حبیب عظمت حسین کو پہچاننا چاہتے تھے کہ تا قیامت حسین کی عظمت سمجھ میں آ جائے کہ کائنات کے رسول اس لیے خاموش تھے کہ حسین آئے اور فرزند دے۔ ارے جس کے نصیب میں اولاد نہ ہو، جس کے مقدر میں اولاد نہ ہو، حسین اس ذات کا نام ہے کہ جو مقدروں کو بدل دیتی ہے۔ حسین ابن علی کو بتانا چاہتے تھے کہ کائنات کے رسول کہ جب ہمارے فرزند ایسے ہیں، اللہ اکبر، ارے جن کی آغوش میں پروردہ کا اتنا منزلت خدا کی نگاہ میں ہو، اس کائنات کے حبیب کی منزلت کتنی بلند والا ہوگی؟ بھائی کائنات کے حبیب 40 اصحاب کو لے کر جڑیے گا، میں دیکھتا ہوں کہ کون کون میرے ساتھ اس کے بلا کا سفر کرنے کا وعدہ ہے۔ 40 اصحاب کو لے کر اس باغ کی طرف چلے جس باغ میں ہمارے مولا امیر، مولا غدیر مزدوری کر رہے تھے۔ اب کائنات کے حبیب 40 اصحاب کے ساتھ وہاں پہنچے اور فرمایا کہ تم تمام علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔ تم تمام کے تمام علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔ بھائی سب کے سب نے جیسے ہی یہ فرمان رسول خدا سنا تو 38 نے فوراً اتباع رسول کی۔ 38 نے فوراً سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ آپ کیوں خاموش ہے؟ 2 نے سلام نہ کیا، 2 نے سلام نہ کیا، بلکہ رسول سے سوال کیا، بلکہ رسول سے
سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ علی کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا خدا کی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ تو کائنات کے حبیب نے فرمایا خبردار خبردار، علی اس وقت بھی امیر المومنین تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ جڑے نہیں جڑے بھائی، کیا تو کائنات میں رسول خدا کی ہستی ہے کہ جس کے لیے خود سرکار نے فرمایا کن تو نبی میں اس وقت بھی نبی تھا، یا علی کے لیے فرمایا کن تو وسیعن آپ اس وقت بھی نبی تھے کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، اور مولانا متقیہ نے یہ فرمایا علی اس وقت بھی ولی تھے کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ بھئی آپ جڑ چکے ہیں، آپ سنیے گا کہ بزم رسالت میں ایک شخص دوڑتا ہوا ہے اور کہا کہ یا رسول اللہ مدینے میں ایک جن آ گیا ہے۔ بولیے گا جتنے بچے یہاں تشریف فرما ہے جنہیں فضیلت امیر المومنین سے پیار ہے، تو سنے گا مولانا متقیہ کی فضیلت کیا ہے۔ مدینے میں مسجد نبوی میں دوڑتا ہوا ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ مدینے میں ایک جن آ گیا ہے۔ تو سرکار نے ایک مرتبہ آنے والے کو دیکھا اور فرمایا اسے آنے دو، وہ ہم سے ملاقات کرنے آ رہا ہے۔ اسے آنے دو، وہ ہم سے ملاقات کرنے آ رہا ہے۔ اب جیسے ہی یہ سنا تو فوراً کہا یا رسول اللہ اس کا قد 31 فٹ ہے۔ گھبرائیے گا نہیں، ریفرنس میرے پاس ہے، فضائل مرتضی کی کتاب کا حوالہ ہے، اس میں لکھا کہ وہ شخص آنے والا پہلے تو جب سرکار نے بتایا وہ ہم سے ملنے آ رہا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے قد و قامت کو بتانے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اس کے دندان جو ہے، دانت جو ہے وہ 7 فٹ کے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہاں 7 فٹ کا شاد و نادر کوئی قد ہوگا ہم سے ملتا جلتا؟ 7 فٹ کے اس کے دانت ہیں۔ یا رسول اللہ 31 فٹ کا وہ جن ہے، اور اس کے رخسار سے، اس کے چہرے سے، اس کے جو رخسار ہے اس میں ایک زخم ہے جس سے تیر اور خون جاری ہو رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا گھبراتے کیوں، آنے دو۔ اب وہ فوراً سرکار نبی کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کائنات کے حبیب کو سلام عرض کیا اور ادب سے بیٹھ گیا اور فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ہاتھ کو کھول دیں۔ تو کائنات کے حبیب نے فرمایا تیرے یہ ہاتھ باندھے کس نے؟ جڑیے گا میرے ساتھ، ہو جائیے گا، تیرے یہ ہاتھ باندھے کس نے؟ کہا اے اللہ کے نبی میں آدم کی خلقت سے 30,000 سال پہلے، آدم کی خلقت سے 30,000 سال پہلے اللہ نے مجھے خلق کیا، لیکن میرے اندر کسی پر کوئی رحم نہیں تھا، میرے اندر کسی پر کوئی رحم نہیں تھا۔ میں راہ چلتے ہوئے جس کو اپنے سامنے سے گزرتا ہوا دیکھتا تھا اسے یا تو قتل کر دیتا تھا یا تو معصوم کر دیتا تھا۔ میں یا تو اسے قتل کرتا تھا یا معصوم کر دیتا تھا۔ اتنا میرے اندر جو حسد تھا، اتنا میرے اندر انسانوں سے بغض و عناد تھا کہ مجھے کسی میں رحم نہیں آتا تھا۔ ایک دن میں نے بڑا خوبصورت نوجوان اپنے سامنے سے گزرتا ہوا دیکھا تو میرے دل میں حسد پیدا ہوا کہ اتنا خوبصورت کیوں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو حاسدین ہوتے ہیں وہ خوبصورتی کے بھی دشمن ہوتے ہیں، لہذا
میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے میں نے چاہا کہ اس نوجوان کو یا تو قتل کر دوں یا تو معلوم کر دوں. اب جیسے ہی میں آگے بڑھا میں نے ہاتھ اٹھانا چاہا, اس کا ہاتھ اٹھا, اس کا ہاتھ اٹھا اور ایسا ہاتھ اٹھا کہ جو میرے نقصان میں پڑا. اور آج تک میرے نقصان سے خون موت بھی جاری ہے. اور اس نے کھجور کی ایک ٹہنی سے ایک پتے کو توڑا اور اس سے میرے ہاتھ کو مارا. خراب آئینی اور پھر وہ میری آنکھوں سے غائب ہو گیا. میں اسی انتظار میں تھا کہ کوئی اللہ کا نبی آئے گا تو میں اس کے پاس آؤں. لہٰذا اللہ نے آدم کو خلق کیا. میں حضرت ابو البشر جناب آدم کی بارگاہ میں گیا. میں نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں, میرے ہاتھوں کو کھول دے. حضرت آدم نے ان ہاتھوں کے بندے ہوئے پتے کو کاٹنا چاہا. حکم ہوا کہ اے آدم, اس کے ہاتھوں کے پتوں کے بے زحمت نہ کریں, اسے وہی کھولے گا جس نے اسے باندھا ہے. یہ چلتا ہوا انبیاء کے سلسلے سے ہوتا ہوا آتا رہا کہ ہر نبی کی بارگاہ میں گیا, حضرت نوح کی بارگاہ میں گیا, حضرت شیش کی بارگاہ میں گیا, حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں گیا. حکم ہوتا رہا اے ابراہیم, اے اسماعیل, آپ رحمت نہ کریں, اس کے ہاتھ وہی کھولے گا جس نے اسے باندھا ہے. اب مجھے پتا چلا کہ عرب میں ایک رسول مبعوث ہوئے کہ جو رحمت للعالمین ہیں, کہ جو عالمین کے واسطے رحمت بن کے آئے. تو میں آپ کی رحمت کا سن کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا کہ اے اللہ کے رسول, میرے بندے ہاتھوں کو کھول دیں. میرے بندے ہاتھوں کو جوڑ دیں. تو کائنات کے حبیب نے ایک مرتبہ اس کے بندے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا تو فوراً بند میں رسالت میں رسول کی صحبت میں بیٹھنے والے نے کھل کے کہا یا رسول اللہ, اگر اجازت ہو تو یہ کام میں کروں. کائنات کے حبیب کو بہت زور لگایا, بہت کوششیں کی, لیکن نہ وہ پتا کٹتا تھا نہ پھولتا تھا, نہ کٹتا تھا نہ پھولتا تھا. بہت زور لگایا. دوسرے اصحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ, کیا میں اس پہ آگے زور آزمائی کیا میں اس کو کھول. کائنات کا حبیب نے کہا آپ بھی اس پہ زور آزمائی کیجیے. اور انہوں نے بھی بہت چاہا کہ پتے کی گرہوں کو کھول دیا جائے. جو ایک پتے کی گرہ کو نہ کھول سکے وہ امت کی مشکلات کا حل کیا نکال سکے گا. تو اتنے میں مسجد نبوی کے در سے در علم کا نزول ہوتا ہوا دکھائی دیا. اب جیسے ہی اس جن نے مولا علی کو آتے ہوئے دیکھا تو فوراً اٹھا اور ان کے رسول خدا کے پیچھے جانے لگا اور کہا یا رسول اللہ, مجھے اس شخص سے, اس جوان سے امان دیجیے, مجھے اس جوان سے امان دیجیے. کائنات کے حبیب نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہی وہ شخص ہے جس نے مجھے تماچا مارا تھا. یہی وہ شخص ہے جس نے مجھے تماچا مارا. اب کائنات کے امیر آئے, بس میرے رسالت میں کائنات کے رسول نے جناب امیر سے فرمایا یا علی, اس کے ہاتھ کو کھول دیجیے. کائنات کے امیر نے ایک مرتبہ اسے دیکھا اور فرمایا کیا اب بھی ارادہ رکھتا ہے کہ خلقت خدا پر ظلم کرے؟ کہا ہے مولا, میری توبہ, میرے باپ کی توبہ. جسے مولا کے سامنے اپنا باپ یاد آ جائے. آپ جڑے نہیں, بھائی یہ تو جن تھا
اسے اپنا باپ یاد آ گیا. بھائی دشمن خدا میں کچھ ایسے بھی دشمن تھے کہ جب علی آ جائے تو انہیں اپنی ماں یاد آ جائے. آپ نہیں جڑے, دشمنی چھوڑنا آپ کو. علی نے اس کے ہاتھ کو چھوڑا, وہ مسلمان ہوا. کائنات کے رسول کی رسالت کرنا پڑا. میں نے عرض کیا کہ اسے اپنا باپ یاد آیا علی کو دیکھ کر. لیکن کائنات کے کچھ دشمن خدا ایسے بھی تھے, دشمن اسلام ایسے بھی تھے جنہیں اپنی ماں یاد آئی. توجہ کیجیے, جب عمر بن عبدوت کے مقابلے میں کائنات کے رسول نے بھیجا اور لوگ واپس آئے, جب خیبر کی کھڑکی کھلتی تھی اور خیبر کی کھڑکی کھول کے عمر بن عبدوت کہتا تھا کہ کون آیا ہے, جب مجھے جانتے نہیں ہو پلٹ جاتے تھے. کائنات کے حبیب نے فرمایا کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے, کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے. تو مولا متقیان حضرت علی تک آپ پہنچے. اب مرحب نے پوچھا کہ آنے والا کون ہے. جانتے ہیں مولا نے ہر جنگ میں اپنا تعارف کرایا. نبنو ابن طالب, میں ابو طالب کا فرزند علی ہوں. واحد جنگ ہے خیبر کہ جس میں مولا نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا. جانتے ہیں مولا نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ مرحب کی ماں نے مرحب کو وصیت کی تھی کہ تو جس سے چاہے لڑ, لیکن خبردار حیدر سے مت لڑنا. تو مولا نے تعارف کرایا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. بھائی مولا نے اپنی ماں کے ذریعے سے تعارف کرایا اس لیے تاکہ مرحب کو اپنی ماں یاد آ جائے. مرحب کو اپنی ماں یاد آ جائے کہ ماں نے کہا تھا سب سے لڑنا, حیدر سے نہ لڑنا. تو علی کی ذات وہ ذات ہے. اب جڑیے گا کائنات کے حبیب نے ہمیں علی جیسا مولا عطا کیا, علی جیسا مولا. جب کائنات کے رسول نے کہا علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو, سب نے سلام کیا, دو نے سلام نہیں کیا اور کہا اپنی طرف سے کہا ہے یا اللہ کی طرف سے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے علی کو امیر المومنین اللہ نے قرار دیا. لہذا اگر ہم علی کو امیر المومنین کہتے ہیں سمجھ جائیے گا کہ ہم اطاعت رسول کو وجہ آخری کرتے ہوئے کائنات کے رسول کی اتباع کرتے ہوئے مولا متقیان کو امیر المومنین کہتے ہیں. علی کو اللہ کا ولی اللہ نے بنایا. سمجھ جائیے گا چھٹے امام سے روایت ہے, چھٹے امام سے یہ روایت میں ایک مجلس میں پڑھ چکا ہوں, لیکن تبرکن آپ کی ضیافت ایمانی کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ آپ کی سوال میں نظر کرنا. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں پر اگر کسی کا یقین نہ ہو, کسی کا اعتقاد نہ ہو تو لیس من شیعتنا, تو وہ ہمارے چاہنے والوں میں سے نہیں ہے, ہمارے محبوں میں سے نہیں ہے. 3 چیزوں پہ اعتقاد ہونا چاہیے. امام نے فرمایا پہلی چیز ہے معراج النبی. یہ عظمت رسول سے میں ہٹا نہیں ہوں. معراج النبی, کائنات کے رسول کو جو اللہ نے معراج عطا کی ہے, اگر کوئی اس معراج کا قائل نہ ہو, کوئی بدبخت یہ کہے کہ روحانی نہیں ہوئی, جسمانی ہوئی, جسمانی نہیں ہوئی, روحانی ہوئی, یا کوئی معراج کا ہی قائل نہ ہو, ہم نے بتایا وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے جو معراج کا قائل نہ ہو. پھر چھٹے امام نے فرمایا دوسری چیز کہ جس پر اگر کسی کا یقین نہ ہو, اگر کسی کو اعتقاد نہ ہو, عقیدہ نہ ہو, تو نہیں سمجھ شیعہ بنا, وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. دوسری چیز امام نے فرمائی قبر میں سوال و منکر و نکیر پر
اگر کسی کا اعتقاد نہ ہو کہ بہت سے ہمارے برادران اسلامیہ سے ہیں جو کہتے ہیں کہ مرنے والا مر گیا، کیسے سوال کیسے جواب؟ امام فرماتے ہیں اگر کسی کا قبر پہ اعتقاد نہ ہو، عقیدہ نہ ہو، نہیں سمجھ شیعتنا۔ پھر امام نے تیسری چیز فرمائی کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ ہم اپنے چاہنے والے گناہگار بندوں کی، اپنے ماننے والے شیعوں کی شفاعت کریں گے، اگر کسی کا یہ ہماری شفاعت پہ عقیدہ نہ ہو، امام فرماتے نہیں سمجھ شیعتنا تو ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ تو اب آپ نے ان تینوں چیزیں سن لی، اب ذرا جڑیے گا میرے ساتھ۔ اب اس پیغام کو چاہے آپ اس فرش بنا میں سمجھیں، چاہے اپنے بستر پہ جا کے سمجھیں، لیکن سمجھیے گا ضرور۔ بھائی چیزیں ہیں تین لیکن مقصد ہے ایک۔ جڑیے گا میرے ساتھ، چیزیں ہیں تین مقصد ہے ایک۔ بھائی چیزیں تین کیا ہیں؟ معراج پہ عقیدہ، قبر پہ عقیدہ اور شفاعت اہل بیت پہ عقیدہ۔ تو چیزیں ہیں تین، مقصد ہے ایک۔ تو اب مقصد ایک کیسے ہے؟ تو ہم نے معراج کو دیکھا تو معراج میں ہے آواز علی، معراج میں ہے صوت علی، آواز علی۔ ہم نے قبر کو دیکھا تو قبر میں ہے آمد علی، قبر میں ہے آمد علی۔ ہم نے شفاعت کو دیکھا تو شفاعت میں ہے اختیار علی۔ تو پھر میں کل والا شعر کتنا کہوں، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، اور بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیں گے۔ علی کی ولایت اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے۔ مولا علی کی ولایت شکر ادا کریں، یہ پروردگار نے آپ کو محبان اہل بیت میں شمار کیا۔ کائنات کے رسول نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری ایک طرف کی ہے میری طرف میرے ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں کو تھام لیا، ان کو قرآن کو اور اہل بیت کو، میں جڑیے گا ایک اہم پیغام ہے، ان کو تھامنے کا حکم ہو رہا ہے قرآن اور اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں کو تھاما، کائنات کی ابھی گارنٹی دے رہے ہیں، صدق دے رہے ہیں، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہونے پاؤ گے۔ تو اب پتہ چلا کہ جہاں جہاں قرآن ہو، جہاں جہاں اہل بیت ہو، وہاں پہ ہوگی ہدایت۔ بھائی آپ جڑیے گا، میں بہت اہم پیغام دے رہا ہوں۔ جہاں پوری دنیا میں آپ دیکھیں اگر کہیں گمراہی ہو رہی ہے تو سمجھ جائیے گا یا تو قرآن کو چھوڑا جا رہا ہے یا تو اہل بیت کو چھوڑا جا رہا ہے۔ وجہ ہے آپ کی، اب ہم کیسے پہچانیں کہ وہ جگہ کہاں ہے، وہ مقام کہاں ہے کہ جہاں قرآن بھی ہو۔ بھائی کائنات کے حدیث فرما رہے ہیں انی خالق فیکم الثقلین من اللہ وعترتی واہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم نے قرآن اور اہل بیت کو تھام لیا تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہونے پاؤ گے۔ تو ہم کیسے پہچانے، کیسے پتہ چلے کہ وہ جگہ کہاں ہے کہ جہاں قرآن بھی ہو اہل بیت بھی ہو؟ تو بھائی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، فرش اعضا پہ آ جانا، دیکھ لینا جب کوئی خطیب، جب کوئی ذاکر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے فضائل اہل بیت سنائے، دیکھ لینا منبر سے پہلے قرآن کی آیتیں سنائی جائیں گی، بعد میں اہل بیت کے فضائل سنائے جائیں گے۔ یہ اہل بیت کے فضائل، یہ آل محمد کا مرتبہ ہے کہ امت نے کائنات کے رسول کی اطاعت کو فراموش کر دیا،
جس رسول نے کہا کہ میں تم سے مال منانا نہیں چاہتا، حکم پروردگار ہوا ہے رسول سے کہہ دو کہ یہ آپ کو مال منان لے کر آئے، یہ آپ کو مال دنیا دے رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اس کار رسالت کی اجرت نہیں مانگتا، اگر دینا چاہتے ہو تو اللہ چاہتا ہے کہ میرے اقربا میرے اہل بیت سے مودت ہو، جنہیں قرآن نے واجب قرار دیا کہ اطاعت اہل بیت ہو، مودت اہل بیت ہو، امت نے اتنے ہی مسئلے اہل بیت رکھا ہے۔ آزاداروں امام حسین نے ایک لاشا دفن کیا، لیکن ایک لاشا چوتھے امام نے بھی دفن کیا۔ جڑے گا خدا کی قسم، مجھے مصائب کا ایک مختصر کا حصہ آپ کی سماعت کی نظر کرنا ہے۔ ایک لاشا جس کی عمر 6 ماہ ہے، ایک ہاتھ میں امام حسین لیے ہے اور ایک ہاتھ سے تلوار سے زمین کو کھودتے ہیں۔ 6 ماہے کو 6 مہینے کا اثر ہے، سپرد خاک کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین اکبر کو سپرد خاک کر رہے ہیں، لیکن ایک لاشا ایسا بھی ہے جسے چوتھے امام سپرد خاک کر رہے ہیں۔ جانتے ہیں کس کا لاشا ہے؟ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کا لاشا۔ حسین جب اصغر کو سپرد خاک کرتے ہیں، دن کا اجالا ہے، لیکن جب چوتھے امام اپنی بہن سکینہ کو سپرد خاک کرتے ہیں تو زندان کا اندھیرا ہے۔ جب حسین اپنے فرزند کو جناب علی اصغر کو 6 ماہے کو سپرد خاک کرتے ہیں نا، عزادارو حسین کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ آئے کربلا کا غریب امام، آئے بیمار امام، جب سید سجاد اپنی بہن کو سپرد خاک کر رہے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں ہاردار دوت، اس طرح سے چوتھے امام نے سکینہ کو سپرد خاک کیا۔ عزادارو بس ایک روایت آپ کی سماعت کی نظر کرتی ہے۔ جانتے ہیں جب کربلا کو 150 سے 2 سال کا عرصہ گزر گیا اور ایران کا ایک تاجر، کیونکہ جہاں سید سجاد نے اپنی بہن کو دفن کیا تھا زندان شام میں، اس زندان کو بھی مسمار کرا دیا گیا تھا، اب شہزادی کی قبر کا نام نشان نہیں تھا، یہاں تک کہ 150 سے 200 سال کا عرصہ گزرا اور ایران کا ایک تاجر جس کا نام تھا سید احمد تجارت کی غرض سے اپنے قافلے کو لیے پہنچے شام، اور شام نے اپنے خیمے کو نصب کیا، نصب کرنے کے بعد سید احمد کی زوجہ آپ کے ساتھ تھی کہ جن کا نام تھا خدیجہ، اور جب خیمہ نصب ہوا اور رات کو قیام کیا، اور رات کو قیام کرتے ہوئے سید احمد کی زوجہ نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ ایک ننھی سی بچی ہے جو زار و قرار ہلیا کر رہی ہے، اور فرماتی ہے کہ اے بیوی، آپ اپنے شوہر سے کہیے کہ ہماری قبر میں پانی آ رہا ہے، ذرا ہماری قبر کی مرمت کرا دو۔ عزادارو فوراً جناب خدیجہ زوجہ سید احمد بیدار ہوئی اور اپنے خاوند کو شانہ ہلا کے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا کہ ایک بچی ہے، وہ بار بار ہمیں کہہ رہی ہے کہ اپنے خاوند سے کہو کہ ہماری قبر کی مرمت کرا دے، ہماری قبر میں پانی آ رہا ہے۔ عزادارو اس نے کہا کہ تم تھک چکی ہو، یہاں اپنے بس یہ پہل ہے، یہ خیال ہے، دوبارہ سو جاؤ۔ اور پھر جناب خدیجہ دوبارہ سو، پھر دوبارہ خواب میں دیکھا کہ وہی بیوی آئی ہے، معصوم
معصوم بچی ہے اور معصوم بچی ایک مرتبہ کہتی ہے کہ بس اپنے بابو سے یہ کہو کہ اگر تم نے ہمارے قبر کی مرمت نہ کرائی تو ہم اپنی جدہ جناب سیدہ سے شکایت کریں گے. ہم اپنی جدہ سے شکایت کریں گے. اللہ فوراً اس کی بیوی جناب خدیجہ بیدار ہوئی, شوہر کے کھانے شادی کو ہلایا اور شادی کو ہلا کے کہا کہ میں نے آج پھر خواب دیکھا, میں نے پھر خواب دیکھا اور وہی بچی آئی اور رو رو کے کہہ رہی ہے کہ اپنے خاطر سے کہو کہ ہماری قبر کی مرمت نہ کرائی تو ہم اپنی جدہ سیدہ سے کہیں گے. بس سیدہ کا نام سننا تھا, ساروں کا ہلیا کیا. کہا ایک وقت یہ بتاؤ کہ ہم کیسے پہچانے, کیا اس بچی نے کوئی اشارہ کیا کہ اس کی قبر کہاں پہ ہے؟ کہا ہاں, اس بچی نے کہا تھا کہ جب تمہارا خاوند پوچھے کہ ہماری قبر کہاں ہے تو بتانا تمہارے خیمے کا جو دروازہ ہے, جو خیمے کا منہ ہے, تمہارے خیمے کے منہ پہ ہماری قبر موجود ہے. لہذا خیمے کو ہٹایا گیا اور سید احمد نے اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی کو اٹھایا اور ایک مرتبہ خدا کو اٹھا کے زمین کو کھودنا شروع کیا اور اپنے تمام خادموں سے کہا کہ دور دور ہو جاؤ, خبردار جو اس طرف منہ بھی کیا ہو اپنے چہروں کو پھیر لو. میں کہوں گا اے سید احمد, ارے آپ کو اتنا ہمارا نہیں کہ آپ کے غلام نندی شہزادی کی قبر کو دیکھے. ارے نندی شہزادی, بے مقنا و چادر, علی کی بیٹیاں, سید احمد نے ایک مرتبہ زمین کو کھودا, محسوس ہوا کہ کسی بچی کی قبر ہے تو فوراً پیچھے ہٹ گئے اور پیچھے ہٹ کے اپنی زوجہ کو کہا کہ آؤ مستورات کو لے کر آؤ اور اس بچی کی قبر کو, اس بچی کی قبر سے بچی کو نکالو. بچی کو نکالا گیا اور نکال کے کہا کہ آپ خیموں میں چلے جائیں. خیموں میں گئے اور اس کے بعد سید احمد نے اس زمین کو کھودا, اس قبر کی مرمت کی اور جب مطمئن ہو گئے کہ اب اس میں پانی نہیں آئے گا تو پھر اس کے بعد دوبارہ کہا کہ آؤ اور بچی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرو. اگر آپ نے بچی کو دفن کرنے کا کہا تو پھر اپنے ہاتھوں سے کہا کہ کچھ دور دور ہو جاؤ. ارے یہ اتنے والے رسول ہے, یہ سید زادی, ارے حسین کے سینے پہ سونے والی, یہ سکینہ کی قبر ہے. یہ سکینہ کی قبر بنی تب سے آج تک. ارے نندی شہزادی کے مزار پہ لاکھوں زائرین اپنی اپنی منتیں پوری کروانے ارے حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کی بارگاہ میں گئے. اللہ رحمت اللہ علیہ علی القوم الظالمین وسلام علیکم سیدنا سلام علیکم.